منگل کے مشورے میں نہ گیا تو کیا بات؟ جب کوئی نہیں جاتا تھا میں بلال پاک جاتا تھا. نہیں بھائی دوستو، پتہ نہیں کون سی گھڑی میں اللہ جل جلالہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دے اور مغفرت کر دے. حضرات اکثر یہ واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی کسی غرض سے آیا تھا، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. فرشتے کہتے یہ تو آپ نے کسی غرض سے آیا تھا، چابی لینے آیا تھا، کسی اور کام سے آیا تھا. فرمایا هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم، یہ ایسی قوم ہے اللہ کی یاد پر جمع ہونے والے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. اس لیے دوستو، شب جمعہ ہو، منگل کا مشورہ ہو، یا دیہاتوں میں وہی ہفتہ واری مشورہ ہے، دن بدلا ہوا ہے، باقی جو بات یہاں ہے چلتی وہی بات وہاں چلتی ہے. فرق ہے اس میں کوئی نہیں. البتہ یہ ہے کہ منگل کا مشورہ منگل ہی کو ہوگا اور ہفتہ واری مشورہ اس کو آپ اپنا اور دن میں بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوموار کو کرتے ہیں، کوئی اتوار کو کرتے ہیں، کوئی بدھ کو کرتے ہیں، کسی اور دن کرتے ہیں، اپنے اس اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے. بے اللہ مجھے اور آپ کو حضور والی مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے. اب میں شب جمعہ کے بارے میں من جانب اللہ، میں نے کہا کوئی کاغذ اس پر تقاضے لکھ لوں، تو وہ مجھے ایک تحریر مل گئی، وہی پڑھی تھی. شب جمعہ سے متعلق اہم تعریف، یہ آپ حضرات کو ساری نہیں سناؤں گا، بہت لمبی ہے، لیکن اس میں سے 2-4 جملے اس لیے کہ یہ رائے لکھنے آدمی پتہ کیا کہ میں بڑا پرانا ہوں، آج کپڑے کھولو، یہ کرو. وہاں جو ممبر سے بات چلتی ہے خاص طور پر 3 اعمال ایک دن زور کے بعد تعلیم کے عنوان پر جمع ہوتے ہیں. اس میں صرف تعلیم نہیں ہوتی، اس میں بڑے مذاکرے ہوتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے. صرف تعلیم کیسے کروانی چاہیے یہ نہیں ہوتی، دعوت کیسے دینی چاہیے وہ بھی ہوتی ہے، خدمت کیسے کرنی چاہیے وہ بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اللہ کی فضل و کرم سے درخواست یہ ہے کہ شب جمعہ کے بارے میں یہ تحریر میں 2-4 باتیں پڑھتا ہوں. ہر فرد امت میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ انسانوں کے لیے بھیجا ہے، پوری امت میں اس کے وجود کے لیے محنت کرنا میری پہلی ذمہ داری ہے. تو بھائی دوستو، سب بھائی دل سے کہو یار کہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر ہوگی تو اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہوگی. اس محنت میں ایک طرف جماعتیں بنا کر اعمال دعوت کے ساتھ بستی بستی، ملک و ملک نقل و حرکت، اور دوسری طرف ہر مسجد کو اعمال مسجد سے آباد کرنا ہے. تو بھائی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سال اندرون ملک کے ارادے بھی کیے، سال ساتھ میں نے بیرون ملک کے ارادے بھی کیے. الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے ہر سال 4 مہینے کے ارادے بھی فرمائے. یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا. ایسے ہی مقام پر دوسری طرف ہر مسجد کو اعمال مسجد سے آباد کرنا ہے. سب نے نیت فرما لی نا جی؟ فرماتے ہیں محلوں کی مساجد میں ہفتہ کے 2 گشتوں کے ذریعے سے فی گھر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں 3 چلے کے لیے نکلنے اور نکالنے کی کوشش ہو رہی ہو. نکلنے اور نکالنے کی کوشش ہو رہی. نکالے گا کون؟ اللہ نکالے گی، مجھے بھی اللہ نکالے گی، اوروں کو بھی اللہ نکالے گی. کوشش ہو رہی ہو تعلیم اور مشورہ میں، احباب اہتمام سے شریک ہو رہے ہوں، اہل محلہ کو 100% مسجد میں دعوت والے اعمال میں جوڑنے کی محنت ہو رہی ہو، تلاوت و تسبیحات کا اہتمام ہو رہا ہو، گھروں میں اعمال دعوت قائم ہو، تو یہ ہماری شب جمعہ کا ہفتہ واری اجتماع کام میں ترقی کا ذریعہ بنے گا. بھائی شب جمعہ سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ سارے کام کرنے والوں. نئے لوگوں کو لانا مسجد میں شب جمعہ میں یہ موضوع نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا، ہم بس میں بھی کہتے تھے ہمارے یہاں شب جمعہ ہوتی ہے جی، سرگودا میں جا رہے ہیں، سرگودا کے اندر شب جمعہ ہوتی ہے آٹھ بلاک کی مسجد میں، پٹھان والی مسجد میں، آ جانا وہاں پر. اب ہمارے حضرات فرماتے ہیں کام کی فضا بن چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو ہفتہ بھر ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ان کو شب گزاری کے اندر، شب جمعہ کے اندر لانا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آگے
بھائی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے ہم مشورہ کیا کرتے ہیں، 4 بجے نماز ہے تو تقریباً 3 بجے سے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی ترتیب قائم کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس ہفتہ واری اجتماع کے لیے پیرا، تشکیل، ممبر، مجمع جوڑ، ذکر و دعا، صف بندی، صفائی، غرض ہر مشورہ، ساری مناسب جماعتوں کی ترتیب اس مشورے کے اندر بنا لینی چاہیے۔ عصر سے لے کر اشراق تک کوئی مشورہ نہیں، اجتماعی اعمال میں سب کی شرکت ضروری ہے۔ گزشتہ شب جمعہ کے اعمال کو سامنے رکھ کر کام کی سطح کو بلند کرنے کی فکر کی جائے۔ فرمایا شہر و مضافات کی جماعتیں اپنی اپنی مسجد سے 3 چلہ چلہ کی جماعتیں تیار کر کے عصر کے وقت میں شب گزاری کے لیے پہنچیں۔ کس کس مسجد والے کوشش فرمائیں گے، زہر کے بعد چلنا پڑتا ہے، پھر عصر میں آدمی پہنچ سکتا ہے۔ عصر کی نماز انشاءاللہ اپنی مسجد کی جماعت جو نقد تیار ہیں ان کو لے کر آنا، یہ شب جمعہ کا ہمارا موضوع ہے۔ کون کون کوشش فرمائیں گے؟ ہر ساتھی اپنا بستر کھانا ساتھ لائے، مسجد وار قیام ہو، کھانا بستر اکٹھا رکھے۔ بھائی مسجد وار ٹھہرنے کی کس کس بھائی نے نیت کر لی؟ دیکھو بھائی، یہ ہماری اس 24 گھنٹے کی ڈیوٹ کی پہلی مجلس کی بات بھی یہی تھی، آخری مجلس کی بات بھی یہی ہے۔ ہمارا منگل کے مشورے میں بھی مسجد وار بیٹھنا ہو، ہفتہ واری مشورے جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ بھی مسجد وار بیٹھنا ہو، شب جمعہ میں بھی مسجد وار ہمارا قیام۔ کوشش فرمائیں گے؟ شب جمعہ میں بھی الحمدللہ شروع سے ہی اس کی ترغیب چلتی ہے کہ ہمارا سارا کام مسجد وار۔ بھائی اس میں آگے بڑی تفصیل موجود ہے۔ نماز عصر کے بعد کیا بات ہونی چاہیے، نماز مغرب کے بعد کیا بات ہونی چاہیے، پوری ترتیب ہے، اس کی بات فرما رہے ہیں۔ تشکیل کے دوران مطالبہ مسجد وار ہو کہ کس مسجد سے چلہ 3 چلے کی کتنی جماعتیں آئی ہیں۔ دوبارہ غور سے سن لیں بھائی، شب جمعہ میں تشکیل کے دوران مطالبہ کیا ہو جی؟ مسجد وار ہو کہ کس مسجد سے چلہ 3 چلے کی کتنی جماعتیں آئی ہیں، ملکوں کے لیے کتنے ساتھی تیار ہو کر تشریف لائے ہیں، جن کا مشورہ چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ تشکیل کے دوران بھی مسجد وار بیٹھیں، ایک دوسرے کو انفرادی دعوت دے کر تیار کریں۔ بھائی اس میں ہمارے لاہور میں خاصی وہ ہے، اس میں ہمیں ضرور اختلاط کرنا چاہیے۔ دائیں بائیں بیٹھنے والے بھائیوں سے ضرور انفرادی دعوت دینی چاہیے، دوسرا بیان نہیں شروع کرنا چاہیے، صرف اسی جو بیان کو بنیاد بنا کر ایک آدھ جملہ کہہ کر تیار کرنا چاہیے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جن تقاضوں کے لیے تشکیلیں نہیں ہو سکی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رات کو ہر مسجد کے پرانے ساتھی مجمع پر محنت کریں۔ ہر مسجد کے پرانے ساتھی سارے مجمع پر محنت کریں، فضا بنی ہوئی ہو۔ بڑے مراکز کی روزانہ کی جماعتوں کے احباب اپنی ہی مسجد کی جماعت کے ساتھ قیام فرماویں، ان پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن مساجد میں انہوں نے پورا ہفتہ محنت کی ہو ان پر بھی محنت کریں۔ قیام اپنی ہی مسجد کی جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ بھائی اس پہ غور کرنا چاہیے سب بھائیوں کو۔ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑنا، انہی کے ساتھ سے روزہ لگانا، انہی کے ساتھ اپنا گشت کرنا، انہی کے ساتھ اپنا بیرونی گشت کرنا، بھائی سب کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ سارے بھائی کوشش کریں گے۔ میرا اپنا گشت مسجد کی جماعت کے ساتھ، بیرونی گشت مسجد کی جماعت کے ساتھ، سے روزہ مسجد کی جماعت کے ساتھ، اللہ ہم سب کو اس کا قدر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا بیان اور گفتگو کے دوران جتنے وقت کے لیے بھی آباد تیار ہو جائیں، خوشی سے اس کو قبول کر لیا جائے۔ ہفتہ عشرہ کی مستقل کوئی دعوت نہیں، نہ رمضان المبارک میں نہ غیر رمضان میں۔ دعوت اعتدال کے ساتھ اتنی دیر کی جائے جتنے میں تقاضے پورے ہو جاویں۔ وقت متعین کر کے کام نامکمل چھوڑ دینا درست نہیں، اور زیادہ طویل کرنا بھی عام طور پر مفید نہیں ہوتا۔ مطالبہ نقد 4 مہینے چلے کا ہو، سالانہ 3 چلے کا ہو، پھر بیرونی ملک سال 7 مہینے، پھر اندرون ملک سال کا تقاضا، بس 4 تقاضا۔ شب جمعہ میں تو یہی مطالبے ہوں بس، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ خروج کے علاوہ اپنے مرکز یا رائے علمی خدمت کے عنوان پر مختلف تقاضوں یا علاقائی اجتماعات کی خدمت کے تقاضوں یا اندرون سال جماعتوں کی نصرت کے تقاضوں کو چلانے کی جگہ ہفتہ واری مشورہ
یا منگل کا مشورہ ہے؟ بھائی دوستوں تو کتنا ضروری ہے منگل کا مشورہ. صرف ان 4 تقاضوں کے علاوہ باقی سارے تقاضے ہمارے مسجد کے سارے تقاضوں سے لے کر باقی بلال پارک کے تقاضے، ریلٹ کے تقاضے، باقی ساری کی ساری چیزیں کہاں ہے بھائی؟ اس کا کہاں تیار کرنا ہے؟ منگل کے مشورے میں. تو کون کون بھائی انشاءاللہ عصر سے عشاء منگل کا مشورہ ہوتا تھا بلال پارک میں. اور بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مستورات کے اعتبار سے سرور جماعتیں بنانا، 15 یوم کی جماعتوں کو بنانا اس کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے عشاء کے بعد بیٹھتے تھے. یاد ہے بھائی کسی کو؟ برکت کت کو یاد ہے جی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ وہ سہولت کی طرف آتے 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 اتنا ہو گیا کہ عشاء سے پہلے مغرب کے بعد جمع ہوتے ہوتے دیر ہو گئی. بھائی کیوں دیر ہو گئی؟ اس لیے کہ نمازیں انہوں نے اپنی مسجد میں پڑھی. اور اب کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ جا کر ہم نے اپنی تعلیم کرنی ہے جی، اپنی تعلیم میں شرکت کرنی ہے، آج ہی تقاضوں کو چلانا ہے. تو بھائی وہ وقت اگر ہم نے کسی وجہ سے تھوڑا سا مغرب کے بعد شروع کیا ہے تو پھر ہمیں عشاء کے بعد وقت دینا چاہیے. انشاءاللہ 2-3 اہم تقاضے ہم مگر عشاء کے بعد کے لیے چھوڑیں گے. ساتھی بھی سمجھیں گے کہ ابھی ہمارا مشورہ باقی ہے. ورنہ وہ سمجھتے ہیں میں تو تیار نہیں ہوں، نہ سروزہ کے لیے میں نے رخ لینا ہے، نہ مستورات والا رخ لینا ہے، نہ میرا ملکوں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے تو ہلکے بنانے ہیں. لو جی بھائی ہم اپنی مسجد جا کر نماز پڑھیں. نہیں بھائی باقاعدہ مشورہ ہمارا 2-2.5 گھنٹے کا مشورہ ہوتا تھا. انشاءاللہ العظیم عشاء کے بعد تک جب تک تقاضے پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم انشاءاللہ اس میں بھرپور شرکت کریں گے. کیوں بھائی کون کون کرے گا منگل کے مشورے میں؟ یہی بھائی منگل کے مشورے میں بھی ہے، یہی ہفتہ واری مشورے میں بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور والی مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے. مختصر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز.